رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور اللہ. دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں، دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے. یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی، یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی. عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے. طور چوٹی کو اپنی جھکانے لگا، چاندنی چاند ہر سو بچھانے لگا، عرش سے فرش تک جگمگانے لگا. رشک صبح صفا آج کی رات ہے. دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے. سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ہیں جو خالق کائنات ہے اور رب العالمین ہے. بے انتہا اعلیٰ اور درود السلام اس آقا نامدار کی بارگاہ عالیہ میں جو مالک کائنات ہیں اور رحمت للعالمین ہیں. قول اعلیٰ حضرت میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سلام سب انبیاء پر، اولیاء پر، صلحاء پر اور تمام اہل محبت، اہل ایمان، اہل سنت و جماعت پر. حمد و ثنا اور درود السلام کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے چند کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ کلمات طیبات وہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان میں محبوب کے
ایک سفر ایک سیر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کوئی سیر کرتا ہے نا بڑا آدمی، اس کے ماتحت اس کا تذکرہ لکھتے ہیں، اس کی تاریخ لکھتے ہیں، سفر کا واقعہ لکھتے ہیں، واقعات لکھتے ہیں۔ کسی ملک کا حکمران ہو، کوئی صدر ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی اور بڑا ہو، اس کے ماتحت اس کی تاریخ لکھتے ہیں، واقعات لکھتے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ عجیب ہے کہ سیر کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، تو اللہ کا بندہ ہے، اور اس کی تاریخ، اس کے واقعات لکھنے والا خود خالق کائنات ہے۔ خود خالق کائنات لکھ رہا ہے سفر معراج، سیر معراج کا تذکرہ، بڑے عجیب انداز میں۔ ہم جب کوئی بڑی عجیب شے دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ویسے تو عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، لیکن سبحان اللہ یہ عجیب بات ہے کہ یہ بات ہو گئی ہے۔ خالق کائنات نے واقعہ بیان کرنے سے پہلے سبحان کہہ دیا ہے۔ سبحان الذی اسری۔ سبحان کا معنی ہوتا ہے پاک، بے عیب، اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی خامی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، وہ سبحان ہے۔ وہ اللہ کی ذات ہے جو سبحان ہے، اور کوئی نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو سیر کرائی، معراج کی، محبوب نے آ کر بتایا، لوگوں نے تنقید شروع کر دی، اعتراض شروع کر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رات کے تھوڑے سے حصے میں بندہ یہاں سے جائے بیت المقدس، 1 مہینے کا سفر ہے، واپس بھی آ جائے رات کے تھوڑے سے حصے میں فٹافٹ۔ پھر بھی بعد لوگوں کو بتایا کہ آسمانوں کی سیر بھی کی ہے، اس سے اوپر بھی گئے ہیں، یہ سارا کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ مانتے نہیں ہیں۔ نہ مانو تم، لیکن جب محبوب کہتے رہتے ہیں نہیں مانتے، خالق کائنات کہتے ہیں میں اپنی بات بتاتا ہوں، محبوب نہیں گیا، میں لے کے گیا ہوں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے ہر کمی سے، ہر کمزوری سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، وہ جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو سیر کے لیے، رات کی سیر کے لیے۔ اسرا رات کی سیر کو بھی کہتے ہیں، رات کی سیر کے لیے لے گیا۔ کئی نکات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، علماء تشریف فرما ہے، اسرا جو ہے یہ فعل لازم ہے۔ فعل لازم جو ہے اس کا مفعول نہیں ہوتا، فعل لازم ہے اسرا۔ اگر سبحان اللہ اسرا کہا جائے تو مانا ہوگا کہ پاک ہے وہ جو چلا گیا سیر کو، جو سیر کو گیا وہ پاک ہے۔ اسرا جو سیر کو گیا وہ پاک ہے، وہ سبحان تو وہ ہے نا، تو سیر کو تو کوئی اور بھی گیا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ سیر کرنے والا جو ہے وہ تو جا رہا ہے، لیکن کرانے والا بھی ساتھ ہے، کیونکہ بے عبدہ ہی نے کیا بتایا کہ با جو ہے یہ تعدی کا ہے، یہ عبد اسم لگایا ساتھ، تو پھر عام جو پہلے سے پھر لازم تھا، پھر متعدی بن گیا۔ اب معنی یہ ہو گیا کہ پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو، عبد ہی اپنے خاص بندے کو، پاک ہے وہ ہر کمی سے، ہر کمزوری سے، جو لے گیا اپنے بندے کو سیر کے لیے۔ اب یہ بتایا جائے کہ جب کسی کو کوئی لے کے جائے تو خود کہاں ہوتا ہے؟ لے کے ہمارے پاس کوئی مہمان ہم لے کے جائیں کہیں تو آپ کہاں ہوں گے؟ ہم جو لے گیا ہے وہ کہاں تھا؟ جو لے گیا ہے وہ خود کہاں تھا؟ بات یہ ہے کہ ہم نے پڑھا، ہم نے سنا، ہم نے جانا، ہم نے مانا، ہم نے یقین کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ اس کی دلیلیں ہیں، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دو میں قریب ہوں۔ کس کے قریب ہیں؟ سارے بندوں کے۔ میرے بندے آپ سے پوچھیں بتا دو میں قریب ہوں۔ یا اللہ تو کتنا قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم بندے کی شارہ سے بھی قریب ہیں۔ ہر بندے کی شارہ سے جو قریب ہے وہ نبی سے کتنا دور ہوگا؟
اب اگلی بات یہ ہے کہ ہر بندے کے قریب ہیں، کبھی کبھی محبوب کی خاص بات کرتا ہے پروردگار، اے محبوب انکا فی اعیننا، محبوب تو ہماری نظروں میں ہے، تو ہماری نظروں میں ہے۔ محبوب کو پروردگار محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے، اور دیکھ رہا ہے، دیکھتا رہتا ہے، ایک آن نہیں، ایک گھڑی نہیں، ایک پل نہیں، ہر وقت دیکھتا ہے، کیونکہ اس کے فعل جو ہے نا وہ ازلی ہیں، ابدی ہیں، ہر وقت ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک کام کر رہا ہے دوسرے کا ٹائم نہیں ہے، ادھر توجہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ فی اعیننا، ہماری نظروں میں ہے اور آگے دیکھتے ہیں۔ میں کہا محبوب قد نری تقلب وجهک فی السماء، ہم نے دیکھا محبوب آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا۔ حضور نماز پڑھاتے ہیں، نماز کے دوران خیال آتا ہے کہ ہمارا قبلہ جو ہے یہ بجائے بیت المقدس کے خانہ کعبہ ہو جائے، ہمارے دادا نے بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہودی طعنہ دیتے ہیں، دل میں خیال آیا، زبان پہ تو نہیں لائے، نماز پڑھ رہے ہیں، دھیان اوپر کیا تو خالق کائنات نے پیار سمجھا، محبوب ہم تیرا چہرہ اوپر اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم آپ کا قبلہ ادھر ہی کر دیں گے جدھر آپ چاہتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جدھر آپ چاہتے ہیں نا، آپ جدھر راضی ہیں ہم قبلہ ادھر کر دیں گے۔ محبوب کا دیکھنا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں محبوب کے چہرے کو اور محبوب کے دل کو بھی، دل کے اندر کی بات کو بھی۔ تو پھر کہاں جانا تھا محبوب کو دیکھنے دکھانے کے لیے؟ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی کہہ دیا کہ محبوب انتظار بھی نہیں ہم کراتے، اولی وجہک شطر المسجد الحرام، ابھی آپ اپنا چہرہ پھیرنے جدھر آپ چاہتے ہیں مسجد حرام کی طرف۔ پتہ چلا کہ محبوب تو ہر وقت اللہ کی نظروں میں ہیں، کبھی بھی غائب نہیں۔ تو پھر یہ کیسا ہے کہ محبوب کو بلانا ہے مکہ سے بیت المقدس، وہاں سے آسمانوں پر، پھر آسمانوں سے اوپر، پھر اور اوپر، پھر اور اوپر، کہاں بلانا تھا؟ ہم نے سنا، ہم نے پڑھا، ایک عرش ہے اللہ تعالیٰ کا۔ عرش کس کا ہے؟ تو زمین کس کی ہے؟ ہمارے گھر کس کے ہیں؟ مسجد کس کی ہے؟ اگر مسجد اللہ کی ہے تو ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں نا۔ عرش اللہ کا ہے، ملکیت اس کی ہے، لیکن اس کے بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ نہ بیٹھتا ہے، نہ اٹھتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ پھرتا ہے، نہ آتا ہے، نہ جاتا ہے، ان چیزوں سے وہ پاک ہے۔ وہ موجود ہے ہر جگہ۔ وجود کیسے اٹھائیں؟ تو خالق کائنات کی طرف پیغام آیا کہ قبل قدمے، یا جبریل قدم کو چوم لے۔ جب قدم کو چوم لیا تو یہ جبریل امین کی معراج ہو گئی۔ کہنے والے کہتے ہیں جبریل امین کا یہ نظریہ تھا کہ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ تو اس وقت جبریل امین کی معراج ہے جب قلب اطہر نکال کے آب زمزم ڈالا گیا، آب زمزم کی معراج تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ خاص قسم کا علم و حکمت اور نور جو ہے دل میں اور بھرا گیا، پہلے ہی بڑا بھرا ہوا تھا اور بھرا گیا، جن کو پھر اپنی جگہ پہ رکھ کے پھر صاف برابر کر دیا گیا۔ ٹانکے لگانے پڑے، اسٹچنگ وغیرہ کوئی نہیں ہوئی، تو دل رکھ کے پھر ٹانکے لگا دیے ہیں، ایسے انگلے کا ٹانکے لگ گیا، انگلی پھیر دیا، ہاتھ پھیر دیا، صاف ہو گیا۔ وہ کہتا ہے میں دیکھتا رہا۔ حضور دیکھتے رہے ہیں، دل کا نکلنا بھی، دل کا رکھنا بھی، بند کرنا بھی، کھولنا بھی، سارا کچھ دیکھتے رہے۔ پھر سواری کے لیے آقا فرماتے ہیں کہ براق سواری آ گئی، جو گدھے سے ذرا بڑی تھی، گھوڑے سے چھوٹی تھی، سفید رنگ کی سواری تھی وہ، تو وہ